السلام علیکم دوستوں، میں ہوں آپ کی ہوسٹ ارسلہ اور آپ کا قابل فراموش میں بہت بہت خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں، تھوڑی سی طبیعت خراب تھی، لیکن میں نے سوچا کہ چلے ریکارڈنگ کرتی ہوں، اور کافی دن ہو گئے تھے اسٹوری ڈالے ہوئے، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں موسم سرد چل رہا ہے اور آج کل طبیعتیں بھی حساس چل رہی ہیں لوگوں کی۔ میرا نام ملک روحان ہے اور میرا تعلق لاہور سے ہے، اور یہ واقعہ میرے دادا کے ساتھ پیش آیا۔ میرے دادا کا نام ملک رحمان امین تھا۔ یہ واقعہ میرے دادا کے ساتھ انڈیا میں پیش آیا جب وہ ہندوستان میں ہی رہا کرتے تھے۔ یہ واقعہ میرے دادا نے مجھے سنایا تھا، اور یہ واقعہ میں انہی کی زبانی آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ میں نے اپنی اہلیہ کے ساتھ مل کر ایک مکان خریدا، تو مجھے سب نے سختی سے منع کیا تھا کہ یہ مکان نہیں خریدیں۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ وہ مکان بہت سستا تھا۔ کافی لوگ اس جگہ کو بھاری کہہ رہے تھے، لیکن میں نے وہ مکان خریدنے کی ضد کی۔ کوئی کچھ کہہ رہا تھا اور کسی نے کوئی کہانی سنائی، مگر میں نے ان باتوں کو فضول سمجھا اور یہی سوچا کہ سستا سودا ہو جانے کی وجہ سے ہی لوگ اس سودے کو خراب کرنا چاہ رہے ہیں۔ اور پھر میں نے اس مکان کو خرید کر اس کی مرمت کروائی اور اس کو اچھا خاصا تعمیر کروایا، اور جب گھر کا کام مکمل ہو گیا تو میری ساری فیملی اس گھر میں شفٹ ہو گئی۔ اس کے بعد ہمارے گھر میں عجیب عجیب واقعات پیش آنے لگے۔ میں نے اپنے 2 بیٹوں کی شادیاں کر دی تھی۔ ایک دن کچھ ایسا ہوا، کافی رات ہو رہی تھی اور کافی تیز بارش ہو رہی تھی، بجلی کڑک رہی تھی، تو میں کمرے میں سو رہا تھا کہ دروازہ بجا۔ جب میری اہلیہ نے دروازہ کھول کر دیکھا تو میری بہو وہاں پر کھڑی ہوئی تھی اور وہ تھر تھر کانپ رہی تھی۔ ہم نے اس کو اندر کمرے میں بلایا اور پوچھا تو اس نے بتایا کہ میں نعمان کا انتظار کرتے کرتے میری آنکھ لگ گئی۔ میں نے اس سے معذرت چاہی اور کہا کہ بیٹا، میں تمہیں بتانا بھول گیا تھا کہ نعمان نے کہا تھا کہ میں رات کو گھر نہیں آؤں گا، اور میں شہر سے باہر کسی کام کے سلسلے میں جا رہا ہوں اور میں صبح ہی آؤں گا، اور میں تمہیں یہ بتانا بھول گیا تھا۔ یہ سن کر وہ ایک دم سے چکرانے لگی۔ میری اہلیہ نے اسے سنبھالا اور اس کو بٹھایا تو اس نے مجھے بتایا اس کے مطابق وہ کہنے لگی کہ میں اپنے کمرے میں اپنی 5 مہینے کی بچی کے ساتھ اس کو سلاتے سلاتے سو گئی، اور جب میری آنکھ کھلی تو مجھے یاد آیا کہ نعمان تو ابھی تک کام سے گھر پر نہیں آئے۔ اور جب میں فلور سے اترنے لگی تو میں نے دیکھا کہ میرے الٹے ہاتھ پر جو ٹیرس تھا، بہت ہی موسلا دھار بارش میں وہاں پر کوئی نہا رہا تھا۔ اور جب میں ٹیرس کے پاس گئی تو میں نے دیکھا کہ نعمان ایک چیئر کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ میری ہی طرف پیٹ کر کے بیٹھے ہوئے تھے، اور ان کے ہاتھ میں آفس کا بیگ تھا جو کہ زمین پہ رکھا ہوا تھا۔ بہت تیز موسلا دھار بارش ہو رہی تھی اور وہ مجھے صحیح سے نظر بھی نہیں آ رہے تھے، کافی اندھیرا تھا۔ میں نے ان سے کہا کہ نعمان، آپ اتنی شدید سردی میں اور اتنی تیز موسلا دھار بارش میں کیوں نہا رہے ہیں؟ آپ کو ٹھنڈ لگ جائے گی، آپ اندر آ جائیں۔ میری آواز شاید ان تک نہیں جا رہی تھی کیونکہ کافی بارش کا شور ہو رہا تھا اور بادل بھی بہت گرج رہے تھے۔ میں جیسے ہی ٹیرس کے دروازے کے پاس پہنچی، ان کو زور سے آواز لگانے کے لیے کہ وہ اندر آ جائیں، اسی لمحے ایک بجلی کی کڑک سی ہوئی، اور اس لمحے بھر کی بجلی کی کڑک میں نے دیکھا کہ اس چیئر کے اوپر کوئی بھی نہیں بیٹھا ہوا تھا، اور میں بھاگ کر آپ لوگوں کے پاس آ گئی۔ وہ کافی گھبرائی ہوئی تھی، ہم نے اس کو سنبھالا۔ میری اہلیہ اوپر گئی اور اپنی پوتی کو اٹھا کر نیچے لے آئی۔ کافی سارے معاملات ہمارے ساتھ اس وقت ہوتے رہے۔ ایک بار پھر میری بہو کے ساتھ ایک واقعہ اور پیش آیا، جب وہ اپنی 5 مہینے کی بچی کو سلا کر نیچے کچن میں کام کرنے کے لیے آئی، اور جب کام سے فارغ ہوئی اور اوپر جا کر اس نے اپنی بچی کو دیکھا کہ کہیں وہ بھوکی تو نہیں ہے۔ اس کے مطابق کہ میں اوپر گئی، اور میں نے جب اپنی بچی کو دیکھا تو وہ بیڈ پر موجود نہیں تھی۔ میں نے اس کو کافی ادھر ادھر ڈھونڈا کیونکہ وہ 5 مہینے کی تھی اور وہ کرولنگ بھی نہیں کرتی تھی، کہ اچانک ہی مجھے باتھ روم میں سے بچی کے رونے کی آواز آنے لگی۔ میں بڑھ کر بھاگتی ہوئی باتھ روم کی طرف جب گئی، میں نے جب دروازہ کھولنے کی کوشش کی تو دروازہ کافی بھاری ہو چکا تھا۔ کافی زور لگانے کے بعد جب دروازہ کھولا تو اگلا منظر دیکھ کر میرے حواس اڑ گئے۔ میری 5 مہینے کی معصوم بچی ٹب میں بیٹھ کر نہا رہی تھی، اور وہ مجھے دیکھ کر کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی کہ اس گھر سے دفع ہو جاؤ، ورنہ اس بچی کو ہم مار ڈالیں گے۔ یہ ایک ساتھ درجنوں مرد اور عورتوں کی آواز اس کے منہ سے آ رہی تھی، اور میں چیختی ہوئی بھاگی اور زمین پر گر کر بے ہوش ہو گئی۔ ان سارے معاملات کو دیکھتے ہوئے ہم نے ایک مولوی اسماعیل کو بلوایا۔
اس نے کچھ پڑھائی کی اور اس کے بعد اس نے ہمیں بتایا کہ 1882 میں جب انگریز بر صغیر پر پوری طرح سے قبضہ کر چکے تھے تو انہوں نے ہندوؤں کو اپنے ساتھ ملا لیا تھا اور مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم ڈھا رکھا تھا۔ اس وقت یہ سارا علاقہ مسلمانوں کا تھا جسے ہندوؤں نے جلد ہی خالی کروا لیا تھا۔ ان ہندوؤں میں سے ایک ہندو رام لال بھی تھا جو مسلمانوں کا بدترین دشمن تھا۔ یہ مکان اس وقت یہاں پر بنا نہیں تھا۔ اس ہندو رام لال نے کچھ ہندوؤں کو بلوا کر اس جگہ ایک بڑا سا گڈھا کھدوایا، پھر اس نے ایک ساتھ کتنے ہی بے گناہ مسلمانوں کو کاٹ کاٹ کر گڈھے کے اندر دفن کر دیا۔ بس وہی نیک روح یہاں پر دفن ہے۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ وہ یہ کیسے برداشت کر سکتے ہیں کہ تم لوگ ان کے دفن ہوئے ہوئے جسم کے اوپر چلو پھرو۔ یہی وجہ ہے کہ تمہیں ڈرایا اور دھمکایا جا رہا ہے یہاں سے نکلنے کے لیے۔ میں نے کہا کہ میں نے لاکھوں روپے خرچ کر کے یہ مکان بنوایا ہے۔ مولوی اسماعیل نے کہا کہ اب میں معذرت چاہتا ہوں اگر آپ کو یہ مکان خالی کرنا پڑے گا۔ مولوی کے جانے کے بعد ہم تینوں سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ میں ایک عامل کو اور جانتا تھا جو کالی علم کا ماہر تھا جس کا نام مون شالی تھا۔ اس کو ہم نے ساری بات بتائی۔ وہ ہمارے گھر پر آیا۔ وہ کہنے لگا کہ یہ گھر آصف زدہ ہے، پورے گھر پر آتمائیں چھائی ہوئی ہیں، ان سے چھٹکارا لینا لازمی ہے۔ پھر اس عامل نے ہم تینوں کو زمین پر بٹھایا اور ہمارے ارد گرد دائرہ بنا کر کھینچا اور سختی سے نصیحت کی کہ کچھ بھی ہو جائے کوئی بھی دائرے سے باہر نہ نکلے ورنہ اپنے نقصان کا خود ذمہ دار ہوگا۔ اس کے بعد وہ خود بھی ایک دائرہ لگا کر بیٹھ گیا۔ اس نے اپنے سامنے ایک چھوٹا سا چراغ رکھا اور اس پہ کڑوا تیل ڈالا جس کی بدبو پورے میں پھیل گئی۔ وہ بدبو اتنی گندی تھی کہ ہم برداشت نہیں کر پا رہے تھے۔ تھوڑی دیر تک وہ بون شالی عامل نہ جانے کیا کیا بڑبڑاتا رہا اور اسی لمحے ہم نے ناقابل یقین منظر دیکھا۔ ہم نے دیکھا کہ گھر کے اندر سے اس کے بعد ایک دم سے کئی جسم باہر آنے لگے۔ سب کے سب خون میں لت پت تھے۔ ان میں مرد اور عورتیں دونوں شامل تھے۔ ان کا اندازہ نہیں لگایا جا رہا تھا۔ یہ 30 سے 40 جسم تھے جو خون میں بھرے ہوئے تھے۔ ہم یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ دوسرے ہی لمحے ہوا میں ایک چیخ سی نکلی۔ یہ چیخ بون شالی کی تھی۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اس عامل کا جسم ایک دم ہوا میں بلند ہوا اور جیسے ہی نیچے آیا ساری روحیں اس پر ٹوٹ پڑی اور پلنگ چھپکتے ہی اس کی ہڈی پسلی ایک ہو گئی اور وہ زمین پر اس سے گرا جیسے کسی نے کاغذ کو مسوس کر پھینکا ہو۔ اس عامل کا یہ انجام دیکھ کر ہم سمجھ گئے تھے کہ اس حصار کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ ہمارے سروں پر موت منڈلا رہی تھی اور ہمیں یقین ہو چکا تھا کہ یہ روحیں اب ہمارا بھی وہی حشر کریں گی۔ اور دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے ہمیں چاروں طرف سے گھیر لیا اور ہمارے جسم میں ایسا لگ رہا تھا کہ خون جم سا گیا ہو۔ وہ ایک ساتھ مل کر کہنے لگے کہ جب ایک بار کہا تھا کہ یہاں سے بھاگ جاؤ تو عقل کے ناخن کیوں نہیں لیے؟ کیوں جان بوجھ کر ہم سے کوئی نقصان کروانا چاہتے ہو؟ اب اس دنیا کی کوئی بھی طاقت، خاص کر یہ غیر مسلم، ہمارا بال بھی بھیگا نہیں کر سکتے۔ میں نے کہا کہ ہم کہاں جائیں گے؟ سب کچھ تو اس گھر پر لگا دیا ہے۔ وہ ایک ساتھ کہنے لگے کہ یہاں سے سیدھے ہاتھ نکڑ والے مکان میں چلے جاؤ، تمہارا سارا سامان وہاں پہنچ جائے گا۔ وہ مکان اس مکان کے بدلے میں دگنا ہے اور بڑا بھی ہے۔ اس کے کاغذات بھی تمہیں وہیں مل جائیں گے اور مکان بھی تمہارا نام کر دیا جائے گا۔ ہم لوگ بھی تمہاری طرح مسلمان ہیں جیسا کہ تمہیں سب کچھ بتایا جا چکا ہے۔ بس ہر جمعرات کو اس مکان میں آ کر قرآن خوانی کروا دینا اور شام کے بعد اس حویلی میں خوشبوئیں پھیلا دینا۔ ہم تینوں اللہ کا شکر ادا کرنے لگے کہ انہوں نے ہمیں کچھ بھی نہیں کیا۔ گیٹ ایک دم سے بند ہو گیا اور ہم نے جب مڑ کر دیکھا تو حیران اور پریشان رہ گئے کہ گیٹ پر ایک بڑا سا موٹا سا تالا لگا ہوا تھا۔ وعدے کے مطابق ہمیں اس گھر میں نہ صرف کاغذات مل گئے بلکہ اتنی رقم مل گئی تھی۔ جہاں مجھے اس مکان کے چھن جانے کا افسوس تھا، وہیں مجھے اس بات کی خوشی بھی تھی کہ ہمیں اس سے بہتر نہ صرف مکان مل گیا تھا بلکہ نقدی بھی اتنی مل چکی تھی کہ ساری زندگی عیش اور عشرت کی زندگی گزار سکے۔ یہ تھا ان کے دادا جان کا واقعہ جو انہوں نے ہم سے شیئر کیا اور ہم نے اب تک پہنچا دیا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد کرتے رہیے گا۔
اپنے واقعات ہمیں شیئر کریے گا، لائک کریے گا، بیل آئیکن کو لازمی پریس کریے گا تاکہ میری ساری نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔